اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سننے والوں کو عباس حسین سلام عرض کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کتاب اپنا گریبان کے ٹاپکس میں زکوٰۃ کا موضوع چل رہا تھا، تو اسی کے لیے ایک دو ویڈیوز اور کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج اسی ریفرنس سے یہ ویڈیو ہے، پہلے بھی 2-3 ویڈیوز کر چکا ہوں ریکارڈ، انشاءاللہ یوٹیوب پہ آ جائیں گی۔ تو یہ ایک یعنی کہ اہل تشیع کا زکوٰۃ کے حوالے سے جو اس کو غیر اہم کیا ہوا ہے یا نہیں دیتے، یعنی کہ صرف اکانومی کا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں 5% پہ، یعنی کہ گندم، جو اور کھجور، کشمش وغیرہ پہ، بھیڑ بکریوں پہ، جو کہ اکانومی کا بہت ہی نومینلس ہے، جبکہ اس وقت آبادی دنیا اگر اہل تشیع بھی دیکھے جائیں تو کروڑوں میں ہے، تو اس میں غربا ہیں، غیر سادات ہیں، اور زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے کہ زکوٰۃ سید کو دے سکتا ہے، سید غیر سید کو دے سکتا ہے، ہاں البتہ غیر سید غیر ہاشمی کو نہیں دے سکتا، غیر ہاشمی النسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ ایک شرعی اصول ہے۔ بہرحال تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ یہ چونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی ارب، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ارب پتی پہ شیعوں میں زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، البتہ کسی جاٹ زمیندار کی 40 من گندم ہو تو وہ دے جی، وہ بڑا امیر آدمی۔ بہرحال تو یہ 80 کا واقعہ ہے، 1980 کا، میں اس وقت ینگ تھا اور کالج لیول پہ تھا۔ تو ضیاء الحق کی گورنمنٹ آ گئی، ذوالفقار بھٹو کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے، تو اس نے ایک نام نہاد اسلامی قانون یا نظام لاگو کرنے کی کوشش کی، اس میں اس نے زکوٰۃ بھی لگائی، اور وہ کیا یہ کہ یکدم ہی زکوٰۃ لوگوں کے بیلنس پہ، سیونگ اکاؤنٹس پہ انہوں نے کاٹ لی، بغیر کسی انفارمیشن کے کہ اس میں سیونگ اکاؤنٹ پہ آرڈر ہو گیا، کاٹ لو، زکوٰۃ کٹ گئی۔ اس میں جو اس وقت ایک تھی رینج، بھائی 2000 یا 5000 یا 10,000، جس کا بیلنس ہے 5000 ہے، 10,000، اس سے اوپر جتنے پیسے اس پہ زکوٰۃ کریں، لوگوں کی کٹ گئی، ہماری بھی کٹ گئی، شاید ہمارے تو اتنے حالات تھے ہی نہیں، ہماری کیا کٹ رہی تھی، لیکن اہل تشیع کی بھی کٹ گئی۔ تو اہل تشیع نے اس وقت مفتی جعفر حسین ہمارے محترم مرحوم قبلہ ہوتے تھے، وہی ہمارے قائد تھے۔ اس وقت قوم ایک تھی، اس طرح قائدوں کی منڈی نہیں لگی ہوئی تھی کہ ہر گلی میں ایک علیحدہ قائد ہے، ہر مدرسے کا علیحدہ قائد ہے، ایسا نہیں تھا، وہ مفتی صاحب کے پیچھے تھے۔ تو اس وقت جو مفتی صاحب نے اس بات سے اختلاف کیا، یہ اس کمیٹی میں بھی تھے جو مذہبی امور کو دیکھتی تھی، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ زکوٰۃ کاٹنے کا کوئی طریقہ کار صحیح نہیں ہے، تو ہم تو مفتی صاحب نے ایک یعنی کہ اجلاس یا ایک جلوس یا ایک اجتماع کیا اسلام آباد میں، جس میں سارے پاکستان سے شیعہ ہے، تو وہاں پہ یہ پارلیمنٹ کے سامنے ہم لوگ، میں بھی تھا اس میں، تو جمع ہو گئے سارے، تو وہ بڑا رش ہو گیا، ضیاء الحق پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس وقت جہاں تک مجھے یاد ہے، اس وقت مفتی صاحب یا ہمارے علماء نے یہ پلی لی تھی کہ زکوٰۃ ہے صحیح، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن اس طرح جبرن نہیں ہے، جو صاحب حساب ہوگا، جس پہ بنتی ہوگی وہ دے گا اور خود دے گا، یہ جبرن کاٹنا ٹھیک نہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا، اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ روپے، پیسے، ڈالر، یورو پہ ہمارے ہاں زکوٰۃ ہی کوئی نہیں، یا سونے پہ زکوٰۃ ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال ضیاء الحق مجبور ہو گیا، اس نے پھر ایک اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، اب بھی وہ چل رہا ہے کہ شیعہ وہ دے دے تو ان کی زکوٰۃ نہیں کٹتی۔ بہرحال وہ اپنے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اس وقت گورنمنٹ کو نہیں دی کہ جبرن کاٹتے ہیں، تو یہ تو وہ جو بھی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے، میرا ملازم ہے، وہ غریب آدمی، غیر سید ہے، شیعہ، اس کی بیوی کا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا آنکھوں کا کوئی مسئلہ تھا، تو الشفا میں، اشفا آئی میں اس نے چیک کروایا، تو انہوں نے کہا جی اس کا تو اتنا خرچہ ہے،
تو اس نے کہا جی میں تو غریب آدمی میں تو نہیں. تو انہوں نے وہاں کوئی اہل تشیع مومن سید شاید ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا تم ایسا کرو، ایک فارم ہے زکوٰۃ کا وہ لو، میں اپروو کرتا ہوں اور تم کسی گیزٹڈ آفیسر سے اپروو کروا کے لے آؤ تو ہم زکوٰۃ سے تمہیں دے دیں گے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نہ دی پاکستان کو زکوٰۃ، چلیں جو بھی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو نہ دی، آپ بھی نہیں دیتے، تو آپ یہ ٹائٹل کیوں لیتے ہیں جی؟ آپ کہیں نا یہ تو جبرن کٹا ہوا ہے، تو ظلمن پیسہ جمع ہوا ہے، تو ہم کیوں لیں جی یہ؟ تو وہاں یا پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر آپ اہل تشیع ہیں تو آپ کو نہیں ہم زکوٰۃ کا بینیفٹ دیں گے، چونکہ آپ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، آپ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، تو آپ لے کیوں رہے؟ لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کیا نا، تو پھر ان کا ظرف بڑا ہوا نا آپ سے کہ غریب آدمی شیعہ ہے، سید ہے یا غیر سید ہے، یا تو وہ بیچارہ مر رہا ہے نہیں دے سکتا، تو وہ تو نہیں یہ کہتے نا کہ آپ شیعہ ہیں ہم آپ کو نہیں اس کا زکوٰۃ کا بینیفٹ دیتے. تو وہ بڑے ظرف والے ہوئے نا آپ سے، تو آپ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں. پھر یا تو آپ اتنے ظرف والے ہیں، آپ میں اتنا ضمیر زندہ ہے، تو اپنا ایک نظام بنائے زکوٰۃ کا کہ کوئی ہمارا سید یا مومن دوسرے کے دروازوں پہ جا کے ذلیل نہ ہو، آپ اس فنڈ سے اس کی مدد کریں. آپ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، تو اس لیے وہ شیعہ سارے خوار ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے 10 سوال پیش کرتے ہیں گورنمنٹ کے آگے. لیکن گورنمنٹ میں پھر کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا پھر ظرف بڑا ہے کہ چلو یار شیعہ زکوٰۃ کٹواتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو بینیفٹ ہے تو وہ دے دیتے ہیں، وہ نہیں اس بات کو دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے یا کس مسلک سے. لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، چلو آپ خود دے دیں، خود کوئی ایسا نظام بنا دے، آپ خود بھی، کیونکہ آپ کے اندر بے ایمانی ہے، آپ کے ظرف گھٹیا ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں اور پھر اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں، خمس مولوی کھا جاتا ہے. تو یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، یعنی کہ وہ اسٹیمپ پیپر لکھ کے بینک میں دینے سے لے کے 1980 سے آج میرا ملازم میرے بھی اس بات کو کوئی 43-44 سال ہو گئے ہیں، تو آج وہ میرا ملازم زکوٰۃ کا بینیفٹ لے رہا ہے. اس نے بیوی کو چیک کروایا، زکوٰۃ صحیح ہوا ہے، وہ فارم ٹیسٹ کر کے تو انہوں نے دے دی. تو آپ یا تو آپ اپنا نظام بنائیں، تو آپ میں تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے نا. خمس جو کچھ ہے یا مجتہد کھا جاتا ہے یا مجتہد کے آگے وکیل کھا جاتے ہیں یا مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب اولادیں یشیاں مار رہی ہیں، وہ خمس کے موضوع میں آئے گا، سب کر رہے ہیں. اور غریب تو بالکل، میں موضوع خمس کے موضوع پہ بتاؤں گا کہ جس طرح یہ خمس کھا رہے ہیں اور وہ غربا سادات کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے، آپ میں ایک چیز ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس منہ سے یہ کہیں گے کہ جی اور زکوٰۃ آپ دیتے نہیں ہیں، ارب پتی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو میں ایک بات ایسی واقعہ ذہن میں آ گیا تھا، تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں، کم از کم شیعہ قوم یہ سن لے کہ بڑے اس پر نعرے لگا کہ اس میں ہمارا ایک بندہ بھی شہید ہو گیا تھا، مجھے یاد ہے محمد حسین شاد اس کا نام تھا. تو وہ بھی کیا اور آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اور آج بینیفٹ لینے کے لیے آپ فارم اٹیسٹ کر کے تو دے دیتے ہیں. نہ لیں نا، اپنی زکوٰۃ کا انتظام بنائے نا. تو بہرحال یہ ایک بات تھی میں نے شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو چھوٹی سی دوں گا جس میں میں ایک التماس کروں گا کہ زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس طرح اس کا مصرف ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.